میرے بیٹے، کاش مجھے اتنا وقت مل جاتا کہ تمہیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا دیکھ سکتی، لیکن ازل سے چلتی ہوئی دشمنی نے وقت چھین لیا۔ میں نے موت سے لڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن جب وقت ہی پورا ہو گیا تو پھر اس کے آگے کس کی مرضی چل سکتی ہے؟ تمہیں اب سب کچھ اکیلے کرنا ہوگا۔ میں نے حمید صاحب سے بات کر لی ہے، وہ تمہارا خیال رکھیں گے۔ ڈائری لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں خاندانی دشمنی کے متعلق بتا سکوں۔ جائیداد کے تنازع میں نفرتیں پھیلیں، جنہوں نے غصے کی صورت اختیار کر لی، اور پھر انتقام لینے کی خاطر قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہوا۔ لیکن یہ ہمارو خاندان کی رویت کے خلاف تھا کہ کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا جائے۔ اس نے تو گولیاں ہی چلا دیں۔ میں نے اسے جہنم واصل کر دیا، ورنہ وہ شاید تمہیں بھی ختم کر دینے سے دریغ نہیں کرتا۔ اس کا نام جبار راجہ ہے، اسی نے تمہارے باپ کو بھی قتل کیا۔ تم اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اس قتل کے بعد یہ میری ذمہ داری بنتی تھی کہ میں بدلے میں اسے قتل کرتی۔ میں نے معلومات لی تو معلوم ہوا کہ وہ سیکریٹریٹ کالونی کے مکان نمبر 72 میں رہتا ہے۔ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ عورت ہونے کی وجہ سے میں اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکوں گی، لیکن میں نے ریوالور خرید کر اسے محفوظ کر لیا تھا۔ لیکن تمہاری پیدائش کے بعد حالات خراب ہوتے گئے اور مجھے سکول میں نوکری کرنا پڑی۔ اس کے باوجود بھی میں نے اسے نظر انداز نہیں کیا، اور یہ میری خوش فہمی تھی کہ وہ عورت پر گولی نہیں چلائے گا۔ اس خوش فہمی کی بدولت میں نے مار کھا لی، لیکن اپنے شوہر کا بدلہ لے لیا۔ اب تمہیں اپنی ماں کا بدلہ لینا ہے۔ جبار راجہ کی 2 لڑکیاں ہیں، تمہیں ان دونوں کو ختم کرنا ہوگا، کیونکہ تمہاری ماں پر گولیاں چلا کر ان کے باپ نے راجہ خاندان کے اصولوں کو چکنا چور کر دیا ہے، اور اب تم ان کی دونوں لڑکیوں کو ختم کرنے کے بعد اس دشمنی کا خاتمہ کرو گے۔ میں نے حمید صاحب کو بتایا ہے کہ جب تم 25 سال کی عمر میں قدم رکھو گے تب وہ تمہیں یہ ڈائری دے دیں گے۔ اس ڈائری کے ساتھ میرے جو ہمکے ہیں وہ شادی کے بعد اپنی بیوی کو دے دینا۔ تمہاری بدنصیب ماں۔ خط ختم ہو گیا، لیکن عامر کے کندھے پر ذمہ داریوں کا پہاڑ آ گیا۔ اب گھر نہیں بنانا تھا، بلکہ 2 قتل کرنے تھے۔ وہ وقت آ گیا تھا جب وہ اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جبار راجہ کی لڑکیوں سے انتقام لے کر ماں کی روح کو مطمئن کر سکے۔ وہ اٹھ کر لائبریری سے باہر آ گیا۔ اس کے پاس ریوالور نہیں تھا اور اسے خریدنے کے لیے رقم بھی نہیں تھی، لیکن یہ بعد کی بات تھی۔ پہلے تو اسے سیکریٹریٹ کالونی جا کر جبار راجہ کے متعلق معلومات حاصل کرنی تھی۔ نہ جانے اس کی بیوی اور لڑکیاں کہاں تھیں۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ جبار راجہ سیکریٹریٹ کالونی میں رہتا تھا، جو یتیم خانے کے بالکل قریب تھی۔ تب پھر جبار راجہ کے گھر والوں کی جانب سے جوابی کارروائی کیوں نہیں کی گئی تھی؟ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جبار راجہ کی بیوی اور دونوں لڑکیاں کسی حادثے میں ہلاک ہو چکی ہوں۔ بہرحال وہ بس پکڑ کر سیکریٹریٹ کالونی آ گیا۔ یہ افسرز کالونی تھی، اور ظاہر ہے کہ اب مکان نمبر 72 میں کوئی اور رہتا ہوگا، اس لیے وہاں جانا فضول تھا۔ کالونی سے باہر معلوماتی کمرہ بنا ہوا تھا۔ وہ وہاں آ گیا۔ کلرک نے عجیب نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تو اس نے مکان نمبر 72 کے رہائشیوں کے متعلق دریافت کیا۔ کلرک نے بتایا، وہاں واجد بیگ رہائش پذیر ہیں۔ عامر سوچ میں پڑ گیا۔ بات 20 سال پرانی تھی، اور ظاہر ہے کہ اس وقت کلرک بھی کوئی اور متعین ہوگا، لیکن ریکارڈ کے ذریعے معلومات ہو سکتی تھی۔ اس نے جیب میں سے 500 روپے کا نوٹ نکالا اور کلرک کے سامنے رکھتے ہوئے
बोला, मुझे मकान नंबर 72 का 20 साल पहले का रिकॉर्ड चाहिए। उस वक्त मकान में कौन रहता था और अब वो कहाँ है? तुम्हारी आसानी के लिए बताए देता हूँ कि मकान के सरबराह का नाम जब्बार राजा था और उसे कत्ल कर दिया गया था। क्लर्क सोच में पड़ गया। फिर उसने उठकर फाइलों से भरी अलमारी खोली और वहां कुछ तलाश करने लगा। उसने चंद फाइलें बाहर निकाली, फिर उन्हें उलटने पलटने के बाद इनकार में सर हिलाते हुए बोला, इसमें 20 साल पुरानी कोई फाइल मौजूद नहीं है, लेकिन अगर तुम 500 रुपए का दूसरा नोट उसके सामने मेज पर रख दिया। क्लर्क ने उसे उठा कर अपनी जेब में रखा और मुस्कुराते हुए बोला, दरअसल 20 साल पहले मालूमाती दफ्तर था ही नहीं। चुनका मकान मेरे वालिद साहिब दूसरों के नाम मुंतकिल करते थे, इसीलिए उन्हें ज़रूर जब्बार राजा के मुताल्लिक मालूम होगा। तुम्हें कुछ इंतज़ार करना होगा। मेरा दफ्तर टाइम ख़त्म होने वाला है। मैं तुम्हें अपने साथ घर ले जाऊंगा। वह यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। आमिर ने इस बात में सर हिलाया और कुर्सी से उठकर करीबी सोफे पर बैठ गया। उसे 5 बजे तक इंतज़ार करना पड़ा। वो सुबह का घर से निकला हुआ था और उसने दोपहर का खाना भी नहीं खाया था। उसके अलावा सबा को भी मालूम नहीं था कि वो कहाँ है, लेकिन उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। उसके दिलो दिमाग में बदला लेने का खून सवार था। वो आंखें बंद करता था तो उसे अपनी गायल माँ का खून में नहाया हुआ वजूद दिखाई देता था और जब्बार राजा का निकाब में छुपा हुआ चेहरा उसकी निगाहों के सामने घूम जाता था। क्लर्क का घर सेक्रेटेरिएट कॉलोनी से काफ़ी दूर था। उसे वहां तक पहुंचने में 20 मिनट लगे। 2 कमरों का मकान था। क्लर्क ने उसे जिस कमरे में बिठाया उसे बैठक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। दीवारों के 3 जानिब गद्दे डालकर गांव तकिए रखे गए थे और फर्श पर दरी बिछी हुई थी। आमिर अभी कमरे का जायजा लेने भी न पाया था कि वह अपने बूढ़े बाप को ले आया। उसकी उम्र 60 से ऊपर थी और उसे सुनाई कम देता था। आमिर ने सलाम किया तो वो जवाब दिए बगैर उसके सामने वाले गद्दे पर बैठ गया। क्लर्क ने ऊंची आवाज में अपने बाप को बताया कि आमिर को 20 साल कब्ल सिक्रेट कॉलोनी में रहने वाले जब्बार राजा के मुताल्लिक मालूमात दरकार हैं और इनकी फाइल अलमारी में मौजूद नहीं है। बूढ़े ने बताया, उस वक्त फाइल बनाने का रिवाज नहीं था। सब कुछ ज़बानी तय हो जाया करता था। तहम मैं जब्बार राजा की फैमिली के मुताल्लिक जानता हूँ। ये फैमिली अपनी खानदानी दुश्मनी की बहीन चढ़ गई। जब्बार है राजा को कत्ल कर दिया गया और इसकी बीवी सदमा बर्दाश्त न करती हुई दिल का दौरा पड़ने से मर गई। माँ बाप की वफात के बाद इनकी 2 लड़कियां बचीं, जिन्हें यतीम खाने भिजवा दिया गया।